السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فضل عباس ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عشرہ محرم کا چل رہا ہے، یہ رسول اللہ کے نواسے کی شہادت کے دن ہیں، یہ اسلام کے 72 شہداء کے سوگواری ایام ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام عالی مقام نے یہ سفر، یہ ہجرت، یہ شہادت، یہ کربلا کا میدان، یہ جنگ کیوں لڑی؟ کس مقصد کے لیے لڑی ہے؟ کیا انہوں نے اپنی ذات کے لیے لڑی یا اجتماع انسانی کی فلاح کے لیے لڑی؟ معاشرے کے لیے لڑی یا ایک معاشرے کے لیے لڑی یا انسانیت کے لیے لڑی؟ جہاں تک میری رائے ہے، حضرت امام عالی مقام نے یہ جہاد انسانیت کے لیے کیا ہے کہ انسانیت کو کہیں بھی اگر ایسا حاکم میسر آئے یا ایسا حاکم مسلط ہو جائے، جبر کرے، ظالم ہو، غیر انسانی رویوں پہ روا ہو، انسانیت کی فلاح کے لیے نہیں، انسانیت کو ذلیل کرنے کے لیے تخت پر بیٹھا ہو، انسانی اقدار کو پامال کرے، انسانی اخلاق کو برباد کرے، انسانیت کی کوئی چیز اسے اچھی بھلی نہ لگے، بیت اللہ جیسے مقدس مقام میں گھوڑے دوڑانے والا بادشاہ نصیب ہو، ظالم ہو، غاصب ہو، جابر ہو، تو اس کے خلاف میدان میں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ حضرت امام عالی مقام کا ہمارے لیے ایک سبق ہے جو عملی طور پر ہے، زبانی نہیں ہے، عملی طور پر دکھایا گیا ہے کہ اگر حاکم جابر ہو، ظالم ہو، غیر عادل ہو، غاصب ہو، مرتد ہو، منکر ہو، تو اس کے خلاف جہاد کے لیے میدان عمل میں آنا چاہیے، چاہے آپ کو گھر چھوڑنا پڑے، باندھے ہوئے احرام کھولنے پڑے، معصوم بچے شہید کروانے پڑے، علی اکبر جیسا کڑیل جوان شہید ہو، چاہے بہنوں کو سفروں کی اذیتوں میں چلنا پڑے، تب بھی ایسے حاکم کو قبول نہ کرو۔ تو ہمیں اب سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اس باب کربلا سے کتنا سبق لیا ہے، ہم نے کب کسی غاصب کے خلاف بات کی ہے، کب کسی ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے کب کسی مظلوم کا ساتھ دیا ہے یا نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک نظم پیش کروں گا سرائیکی زبان میں۔ جراوی دشمن دا سازشی بڑ ودا علیں دے اجر ونیں دے، بھویں ہے ذاکر یا کوئی ملا جرہا لڑیں دے اجر ونیں دے، جرہا جہالت دے مندریں وچ پیا بت پجیں دے اجر ونیں دے، جرہا عقیدت دے شہر اندر پیا شر گھتیں دے اجر ونیں دے، اے نسل آدم دے راہ تے کھبے ودا کھٹیں دے اجر ونیں دے، اے مومنے دے معصوم دل کو ودا کوہیں دے اجر ونیں دے، اے تا دولت دے دہ کو ول ول ودا رجیں دے اجر ونیں دے، اے تا دولت دے دہ کو ول ول ودا رجیں دے اجر ونیں دے، اٹھی پو جاگ ہون تے ستے نسلیں کو ہون جگا گھن، اٹھی پو جاگ ہون تے ستے نسلیں کو ہون جگا گھن، زندگی کو بھی زندگی دے تے ہون عقیدت دمی وسا گھن۔ میں جس بھی موضوع پہ بولتا ہوں، میں جس بھی موضوع پہ بولتا ہوں، لہو کو لفظوں میں ڈولتا ہوں، میں جس بھی موضوع پہ بولتا ہوں،
لہو کو لفظوں میں ڈولتا ہوں، میں حب حیدر کا لمس لے کر ہی رس سماعت میں گھولتا ہوں، میں حب حیدر کا لمس لے کر ہی رس سماعت میں گھولتا ہوں۔ میری محبت علی کے در سے، میری محبت علی کے در سے، یہ رابطہ ہے خیر البشر سے، میری محبت علی کے در سے، یہ رابطہ ہے خیر البشر سے۔ رسول حیدر کو لے کر آئے خدا کے بندے خدا کے گھر سے، رسول حیدر کو لے کر آئے خدا کے بندے خدا کے گھر سے، میں لڑکھڑاتے سنبھال لیتا ہوں، میں لڑکھڑاتے سنبھال لیتا ہوں، میں خود کو خود میں ہی ڈھال لیتا ہوں، میں لڑکھڑاتے سنبھال لیتا ہوں، میں خود کو خود ہی میں ڈھال لیتا ہوں۔ ارے میں سبط حیدر کا نام لے کر گردشوں کو بھی ٹال دیتا ہوں، میں لڑکھڑاتے سنبھال لیتا ہوں، میں خود کو خود ہی میں ڈھال لیتا ہوں۔ ارے میں سبط حیدر کا نام لے کر گردشوں کو بھی ٹال لیتا ہوں، میں یوں حیاتی سے کام لیتا ہوں، میں یوں حیاتی سے کام لیتا ہوں، علی کے در سے نظام لیتا ہوں، میں یوں حیاتی سے کام لیتا ہوں، علی کے در سے نظام لیتا ہوں، عمل میں غازی کا نام لے کر علم کو ہاتھوں سے تھام لیتا ہوں، میں یوں حیاتی سے کام لیتا ہوں، علی کے در سے نظام لیتا ہوں، عمل میں غازی کا نام